حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ یوٹیوبر وہاں پر جاتے ہیں اور اس کھانے پینے کی چیزوں کو کھاتے ہیں اور ان کا ریویو کرتے ہیں، پھر اگر ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں یعنی ان کے مسئلے کو اور صحیح چیز بتاتے ہیں تو بعض لوگ اس سے بہت زیادہ آفینڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی پرسنل ہیٹ کے لیے نہیں ہے، صرف میں بہت ہی ادب کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس کے اندر بہت سارے چھپری قسم کے لوگ، بائکر قسم کے لوگ، ناچنے والے ایکٹر قسم کے لوگ طرح طرح کی باتیں کمنٹ کے اندر اور ڈی ایم میں آ کے وہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ بہت حد تک ممکن ہے کہ ان کے دل میں بھی اللہ رسول کی محبت تو ہوتی ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عوام الناس سے اللہ رسول سے سب محبت کرنے والے، یہ رپلائی کرنے سے سامنے والے کی شہرت بڑھ جائے گی، الحمدللہ ان سے زیادہ فالوور موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا خیال ایسا رہتا ہے۔ تو ہم کو بھی پھر کچھ کہنے کا حق ہے کہ دین میں ایسا نہیں ہے ویسا ہے، یا حدیث میں ایسا نہیں ہے ویسا ہے، یہ کاؤنٹر ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ ہماری بات غلط ہے تو وہ سامنے سے دوبارہ کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور یہ جواب انہوں نے مفتی طارق مسعود کے ڈائلاگ کو کاپی کر کے دیا ہے، کیونکہ فقہ حنفی کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کئی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ مہندی لگانے سے میں عورت لگ ہی نہیں رہا، تو یہ حدیث کے اندر مہندی لگانا بھی جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا، وہ عورت ہی رہے گی، اور بلکہ دکھنے میں بھی عورت ہی رہے گی، اس کے جسم کی بناوٹ بتا دے گی کہ وہ عورت ہے۔ اس لیے عورت کا ہاتھوں میں مہندی نہ لگانا یہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ ورنہ آپ ایمانداری سے بتائیں، پھر تو کوئی بھی مرد لالی لگا لے گا داڑھی والا اور وہ کہے گا یہ تو میرے لیے جائز ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ کسی ایک بات کا بھی مرد کو یعنی عورت کی اور عورت کو مرد کی وجہ لینی یہ حرام ہے، یعنی شریعت کا مسئلہ اپنی عقل سے گھڑ کے بتانا بھی خود میں حرام ہے۔ ویڈیو کے تھمبنیل سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ویڈیو کس ٹاپک پر ہے، لیکن میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں آپ لوگوں سے بتانا چاہوں گا، تاکہ آپ کو سامنے والے کا جو ہے وہ موٹیو بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس نے کس پرپس سے ویڈیو بنائی ہے اور اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کھانے پینے کی دکانیں فیمس ہو جاتی ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، اور وہ بہت زیادہ ان کی شہرت ہو جاتی ہے، لوگ وہاں پر کھانے پینے جاتے ہیں دکانوں پر۔ تو وہاں کے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ یوٹیوبر وہاں پر جاتے ہیں اور اس کھانے پینے کی چیزوں کو کھاتے ہیں اور ان کا ریویو کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں کے کھانے میں اسپائسی زیادہ ہے یا پھیکا زیادہ ہے یا آئل زیادہ ہے، یا بچے کھا سکتے نہیں کھا سکتے، یا میٹھا ہلکا ہے تیز ہے، یا ہائیجین کو مینٹین کیا جا رہا ہے یا نہیں، بیٹھنے کی فیسلٹی کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کھانے پینے کی کیونکہ ہر آدمی جو کھانا پینا بنا رہا ہے وہ تو اپنے سامان کی تعریف کرے گا ہی کرے گا کہ میرا سامان اچھا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنا پازیٹیو ریویو ہی دے گا، لیکن کچھ یوٹیوبر جا کے ان کی اصلیت آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کھانا پینا اصل میں کیسا ہے اور اس کا ذائقہ اصل میں کیسا ہے۔ یہ بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہر شخص جو انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے وہ آپ کو ہمیشہ یہی پیغام دے گا کہ ہم سماج کے اندر سوشل میسج کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایکتا، بھائی چارہ، پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر برائیوں کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ سننے میں اچھا بھی لگتا ہے۔ لیکن ویسے ہی جیسے ایک کوئی دوسرا یوٹیوبر جا کے ان کو اچھی طریقے سے ان کا ریویو لینے کے بعد آپ کو اصلیت بتاتا ہے، اس چیز سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دینی میسج یا سوشل میسج کے نام پر بہت سارے انفلوئنسر بہت سی دینی باتیں، دینی مسائل اپنی عقل سے، اپنے مطلب سے ان کو بنا کر یا پھر توڑ موڑ کر لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں یعنی ان کے مسئلے کو اور صحیح چیز بتاتے ہیں تو بعض لوگ اس سے بہت زیادہ آفینڈ ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں کسی ایک پرسنل یا کسی انفلوئنسر کے ذاتی طور سے پیچھے پڑ گیا یا پڑ جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو بھی پرسنل ہیٹ کے لیے نہیں ہے، صرف میں بہت ہی ادب کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد چند دلیلیں اور ریفرنسز آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑ دوں گا۔ یعنی میں ذاتی طور سے کوئی کمنٹ پاس نہیں کروں گا، کوئی ذاتی طور سے اپنی رائے نہیں دوں گا، صرف شریعت کے دونوں احکام، ان لوگوں کی بات اور شریعت کے اندر جو میں اپنی دلیلیں رکھوں گا وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ سارا آپ کو کرنا ہوگا۔ میں نے دیکھا اب لاسٹ دنوں بھی میں نے کچھ انفلوئنسر کو ایکسپوز کیا، ان کے غلط مسائلوں کو میں نے صحیح کر کے بتایا، جو انہوں نے اپنے منطق سے، اپنی عقل سے قرآن حدیث کی تشریحات کری تھی، میں نے ان کو صحیح کر کے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا کہ اصل کیا ہے اور یہ لوگ ویڈیو میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بہت سارے چھپری قسم کے لوگ، بائکر قسم کے لوگ، ناچنے والے ایکٹر قسم کے لوگ طرح طرح کی باتیں کمنٹ کے اندر اور ڈی ایم میں آ کے وہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوتی، بات کاٹنے کے لیے ریفرنس نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ شخص بدتمیزی پہ اتر جاتا ہے۔
اب گالی کا جواب گالی نہیں ہو سکتا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید سامنے والے کے پاس جواب نہیں ہے، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں اور آپ اس کے اندر دیکھیں گے میں کسی بھی قسم کی پچھلی ویڈیو میں بھی کوئی گالی گلوچ کوئی بدتمیزی نہیں، صرف اور صرف اپنے ریفرنس اور سامنے والے ویڈیو کے ریفرنس رکھتا ہوں اور اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اگر ان صاحب تک بھی یہ ویڈیو جائے یہ خود محسوس کریں گے کہ اس کے اندر کوئی بھی بدکلامی نہیں کی گئی۔ دوسری بات میں ایک چیز اور بتا دوں کہ میں ان لوگوں کی نیت پر بھی شک نہیں کرتا کہ یہ لوگ جان بوجھ کے غلط مسئلہ بتاتے ہیں یا جان بوجھ کے قرآن حدیث بدلتے ہیں۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ ان کے دل میں بھی اللہ رسول کی محبت تو ہوتی ہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عوام الناس ہے، اللہ رسول سے سب محبت کرنے والے ہیں، لیکن جانے اور انجانے میں یہ لوگ ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ گوگل سے یا کہیں کسی ڈائلاگ کو کاپی پیسٹ کے طور پر یہ استعمال کرتے ہیں، یا ایک آدھ حدیث گوگل سے پڑھتے ہیں اور اس کے اگینسٹ میں کئی حدیثیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا، تو یہاں پہ یہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ ان لوگوں کی ویڈیو دیکھیے، ایک میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں، اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ رکھیں گے، ان کی بات کے اوپر ہم لوگ کاؤنٹر کریں گے۔ اگر ان کے پاس اس کا جواب ہوگا، حالانکہ یہ جواب دیں گے نہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں جو انفلوئنسر ہوتے ہیں وہ رپلائی نہیں کرتے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ نام لینے سے یا رپلائی کرنے سے سامنے والے کی شہرت بڑھ جائے گی۔ الحمدللہ ان سے زیادہ فالوور موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا خیال ایسا رہتا ہے کیونکہ چینل ہمارا ایڈ فری ہے، اس کے اوپر ویڈیو دیکھتے وقت کوئی ایڈ نہیں آتا، لہٰذا کوئی یہ سوچے کہ ویو کے لیے ایسا کیا جا رہا تھا، ویو سے کوئی پیسہ اس میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ چیز میں ہر ویڈیو میں اپنے جو ہے وہ کہہ کر لوگوں سے چلتا ہوں تاکہ کمنٹ کرنے سے پہلے لوگوں کو یہ چیز پہلے پتہ چل جائے کہ یہ چینل ایڈ فری ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس اس کے جواب کے اندر ویڈیو ہوگی تو یہ لوگ ضرور بنائیں گے اور میں ان کی پھر دلیلیں سنوں گا۔ اگر مجھے لگے گا ان کی بتائی گئی بات صحیح ہے، میری غلط ہے، تو انشاءاللہ میں ویڈیو پہ ہٹا لوں گا۔ یعنی میں کہنے صرف اتنا سا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ جب کوئی اپنی بات رکھتا ہے تو اس کی بات کو کاؤنٹر کرنے کا حق سب کو ہے۔ یوٹیوب یا سوشل میڈیا کسی کا ذاتی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر ویڈیو ڈال کے کچھ کہتا ہے کہ حدیث میں ایسا ہے، دین میں ایسا ہے، تو ہم کو بھی پھر کچھ کہنے کا حق ہے کہ دین میں ایسا نہیں ہے ویسا ہے، یا حدیث میں ایسا نہیں ہے ویسا ہے، یہ کاؤنٹر ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ ہماری بات غلط ہے تو وہ سامنے سے دوبارہ کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ یہ ایک یعنی علمی بحث ہوتی ہے اور ادب کے دائرے میں ہوتی ہے، لیکن کمنٹ میں یا ڈی ایم میں بدتمیزی گالی گلوچ، اس کا مطلب پھر ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو سنیے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس ویڈیو پہ تبصرہ کریں گے۔ ویسے تو تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو ہیں، لیکن چٹیاں باندھ کے رکھتے ہو، جائز ہے کہیں سے؟ یہ یار اس میں جائز ناجائز کیا مطلب عورت کی مشابہت نہیں آتی اس کے اندر؟ ابے یار داڑھی والی عورتیں دیکھی ہیں تم نے؟ کوئی سلمہ باجی کسی افسانہ باجی کے داڑھی دیکھی ہے؟ عجیب بات کرتے ہو یار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب تم نماز پڑھنے جاؤ بالوں کو کھول لیا کرو، جو چیز بندھی ہوئی ہوتی ہے اسی کو کھولا جاتا ہے۔ اوبویس بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے بال تھے یار۔ تو مطلب مرد بھی بڑے بال رکھ سکتا ہے، بال باندھ سکتا ہے؟ ہاں بالکل بھائی۔ پبلک کو سمجھانے کے لیے میں آسان کر دوں، انہوں نے ایک حدیث پاک کا سہارا لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال شریف بھی جو ہے وہ لمبے ہوا کرتے تھے، اور آپ نے نماز سے پہلے بالوں کو کھولنے کا حکم فرمایا، اور انہوں نے مسئلہ یہ بتایا کہ مرد کو چوٹی رکھنا جائز ہے۔ اور جب ایک صاحب نے ان کی برابر میں بیٹھے کہا کہ یہ مشابہت ہے عورتوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کیا داڑھی والی عورتیں ہوتی ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشابہت اس صورت میں ہوگی کہ جب کوئی پورا سر سے لے کر پیر تک وہ چیز اختیار کر کے پوری عورت بن جائے تب مشابہت ہوگی۔ یہی آج اس ویڈیو کا ٹاپک ہونے والا ہے کہ مشابہت کل میں ہوتی ہے یا مشابہت جز میں ہوتی ہے اور حکم کل کا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے اور انشاءاللہ تسلی بخش جواب ہوگا، خاص طور سے میرے سبسکرائبرز کے لیے، تاکہ ان کے علم دین میں اضافہ ہو اور وہ اس طریقے کی ویڈیو، اس طریقے کی ریل یا اس طریقے کے انفلوئنسر کے جھانسے میں نہ آئے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَعْنَ الْمُتَشَبِّحَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّحِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، یعنی ان مردوں کے اوپر بھی لعنت ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور داڑھی رکھنے کے بعد جو ہے اگر اس نے چٹیاں باندھ لی تو یہ تو داڑھی والا تو آدمی ہی لگے گا، وہ تو عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جواب انہوں نے مفتی طارق مسعود کے ڈائلاگ کو کاپی کر کے دیا ہے، کیونکہ فقہ حنفی کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کئی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ایک مسئلے کا جواب تو آج ہی رہے گا یہ مشابہت والی ویڈیو میں۔
باقی انشاءاللہ یوٹیوب ارننگ کو لے کر یا اور دوسرے مسائل کو لے کر جیسے جیسے وقت ملے گا انشاءاللہ بات اس کے اوپر ہوتی چلی جائے گی۔ پہلی چیز آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر اس حدیث کا یہی مطلب سمجھ لیا جائے کہ جب کوئی کسی کے مرد عورت سے مشابہت کرے گا تو چٹیاں رکھنے پر عورت جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورت پوری طرح تو نہیں دکھ رہا، اس کی تو داڑھی ہے، تو لہٰذا یہ اس حدیث سے باہر ہے، تو پھر کوئی بھی ایسی چیز اس حدیث کے دائرے میں آئے گی نہیں۔ ہر شخص اپنی خواہش کے حساب سے اس حدیث سے چیزوں کو باہر لے جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں بات کروں تو سب سے پہلے ایک مہندی لگانے کا حکم دیکھیں آپ کہ مرد کو مہندی لگانا حرام ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ چٹیاں رکھنے سے کوئی حرج نہیں کیونکہ سامنے داڑھی ہے تو مرد تو پہچاننے میں آ رہا ہے، عورت کہاں لگ رہا ہے، تو جو دولہا ہاتھوں میں مہندی لگاتا ہے تو وہ بھی کہہ دے گا کہ میں تو کوٹ پینٹ پہن کے آدمی لگ رہا ہوں، مہندی لگانے سے میں عورت لگ ہی نہیں رہا، تو یہ حدیث کے اندر مہندی لگانا بھی جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر اس کے 601 کے اوپر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ جو مردانہ جوتے پہنے ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ام المومنین نے پڑھ کے سنائی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی کہ جو مردانہ واضح کو اختیار کریں، یعنی مردانہ پوری نہیں بلکہ کچھ بھی چیز مردانہ اختیار کرے۔ اب یہاں سوال ایک ہے، جن صحابی نے یہ حدیث بیان کی جس عورت کا تذکرہ کیا کہ ایک عورت جو جوتے پہنی ہوئی ہے مردوں کے، لیکن وہ کیا ہے عورت، کیونکہ بیان کرتے وقت انہوں نے تذکرے میں کیا بولا عورت، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا جوتا پہننے سے تو وہ پوری مرد نہیں ہو جاتی، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بولا تھا کہ چوٹی رکھنے سے مرد کا چال ڈھال چلنا پھرنا تو سب مردانہ رہتا ہے، چوٹی سے کیا فرق پڑے گا، تو عورت کے جوتے پہننے سے مردانہ تو اس کے چال ڈھال میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی بھی فرق نہیں آئے گا، وہ عورت ہی رہے گی اور بلکہ دکھنے میں بھی عورت ہی رہے گی، اس کے جسم کی بناوٹ بتا دے گی کہ وہ عورت ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا فرمائی، لعنت فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی۔ صرف جوتا پہننے سے کوئی بھی عورت پوری مرد نہیں بنے گی، پھر بھی لعنت ہے، کیونکہ ایک سامان بھی اختیار کرنا مردوں کا یہ اس سے مشابہت ہی قرار پائے گا۔ اسی طرح مرد کا مہندی لگانا چاہے وہ چنگلی پر ہو ہتھیلی پر ہو وہ بھی مشابہت اختیار کرنا ہی قرار پائے گا۔ اسی طرح یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 545 ہے۔ ایک حدیث سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخر میں کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو مردوں کی طرح جانور پر سوار ہوں گی، یعنی مردوں کی طرح جانور پر سوار ہوں گی، جیسے مرد گھڑ سواری میں جانور پر سوار ہو کے سواری کرتے ہیں، آخری زمانے میں کچھ ایسی عورتیں بھی آ جائیں گی کہ جو مردوں پر یعنی مردوں کی طرح جانور پر سوار ہوں گی، تو آپ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور مشہور حدیث یہ ہے، یعنی جو محدثین نے فرمایا کہ اس کی جو لعنت کی بنا ہے وہ وجہ ہے مشابہت اختیار کرنا، یعنی مردوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کیا عورت جو عورت والا لباس پہنے ہو، حجاب پہنے ہو، سب کام پہنے ہو، وہ گھوڑے پر مردوں کی طرح اگر جائے، مردوں کی طرح بیٹھے تو کیا وہ مرد لگنے لگے گی؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ چوٹی رکھی ہے داڑھی تو ہے تو لہٰذا اس سے اب ہم لعنت سے بری ہو گئے، یہ بالکل جہالت پر مبنی بات ہے اور یہ دلیل بالکل فرضی ہے، ورنہ مہندی لگانا مرد کا بھی وہ بندہ کہہ دے گا کہ جی میں تو عورت کون سا لگ رہا ہوں۔ اور وہ حدیث جو عورت کے بارے میں ہے جو مردانہ جوتے پہننے کے تعلق سے، اس میں جوتے پہننے سے وہ مرد نہیں بن گئی تھی عورت، لباس بھی عورت والا تھا اور صحابہ نے پہچان بھی لیا کہ عورت ہے، تبھی تذکرہ عورت والا کیا کہ فلاں عورت جو مردانہ جوتے پہنتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں صفحہ نمبر 538 کے اوپر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ عورت کے ہاتھ میں مہندی نہ لگی ہوئی ہو اور اس کی مشابہت مردوں سے فرمائی، یعنی آپ نے ایسی عورتوں کو بھی بیعت نہیں فرمایا کہ جن کے ہاتھ کورے چٹے ہوتے تھے جو اپنے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگاتی، اس لیے عورت کا ہاتھوں میں مہندی نہ لگانا یہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف مہندی نہ لگانے سے کیا وہ پورا مرد بن گیا؟ اس کے تو بال بڑے ہیں، اس نے تو لباس پہنا ہوا ہے عورتوں والا، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ناپسند فرمایا کہ اس کا ہاتھ کیا ہو اسی طرح سے ہو، اور بتایا کہ اپنے ہاتھوں کے رنگ کو تبدیل کرو، بیعت کرنے سے منع فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ کس سے مشابہت کھا رہے تھے؟ مردوں کے ساتھ۔
تو یہ کہنا کہ جی چوٹی تو داڑھی ہے اس لیے چوٹی رکھ سکتے ہیں، تو پھر وہ عورتیں کہ جو اپنے بالوں کو کاندھے سے اوپر کر لیتی ہیں اور لیکن وہ پہناوا سارا لباس اگر عورتوں والا پہن لیں، مثال کے طور پہ شلوار سوٹ بھی پہن لیں، سب کام کر لیں وہ عورتوں والے، تو پھر اپنے بالوں کو وہ نیچے سے کٹوا سکتی ہیں، کندھے سے اوپر تک کٹوا سکتی ہیں پھر، اور وہ جواب میں یہ کہہ دیں گی کہ ہم بھی تو عورت ہی لگ رہے ہیں، کون سا بال کٹوانے سے ہم مرد ہو گئے، یعنی وہ بھی اس بات کو کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے اگلا حصہ دیکھ کر یہ بتاؤ کہ آدمیوں کا اس طرح سے ہوتا ہے جسم۔ تو یہ دلیل بالکل فرضی اور اپنی عقلی دلیل ہے جو کہ شریعت کے اندر بالکل قابل قبول نہیں، ورنہ اس بات کا جواب ان سے نہیں بن پڑے گا کہ وہ جوتے پہننے سے مرد نہیں بن گئی عورت، یا پھر آدمی مہندی لگانے سے عورت نہیں بن گیا۔ تو اس طرح تو ہر شخص جو ہے اپنا آپ کے اندر مشابہت کی خود ڈیفینیشن کر لے گا، اور ڈیفینیشن کر کے شریعت کے دائرے سے اپنا آپ کے لیے وہ خود راستے نکال لے گا۔ تو مرد کا چوٹی رکھنا وہ حرام ہے اور عورتوں سے مشابہت کی بنا پر حرام ہے، اور یہ کہنا کہ ہمارے داڑھی ہے یہ فرضی دلیل ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان بھائی کو اس جواب سے تسلی نہ ہوئی ہو، میں ریفرنس کے طور پہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ دکھاؤں گا، آپ اس کا ریفرنس دیکھ لیں، ویڈیو کے اندر لکھا ہوا آ جائے گا۔ اس کے اندر سوال ہوا کہ مردوں کو لمبے بال رکھنا اور اس کو باندھنا یعنی ربڑ بینڈ لگانا جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اپنے بالوں کو ربڑ بینڈ سے باندھنا درست نہیں، اور یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور یہ ناجائز ہے، یعنی مردوں کا چوٹی رکھ کر بالوں کو باندھنا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے کہ یہ ناجائز ہے، باقی علماء اور فقہا کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مردوں کے ساتھ مشابہت اور یہ ناجائز ہے، لیکن ویڈیو بنانے کے چکر میں صاحب نے اپنے پاس سے عقلی دلیل دے دی کہ ہماری داڑھی ہے لہذا مشابہت نہیں ہے، تو پھر وہ ساری باتیں جو ابھی میں نے پیچھے ویڈیو میں کری سارے لوگ مشابہت کو ختم کر دیں گے، پھر اس طریقے سے تو سارے راستے جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ تو یہ سمجھنا کہ مشابہت کل کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ امام اہل سنت نے ایک اور مثال دے کر سمجھایا کہ کس طرح صرف جزگی مشابہت بھی کسی ایک کام کو اختیار کرنا بھی مشابہت ہوگا، ورنہ آپ ایمانداری سے بتائیں پھر تو کوئی بھی مرد لالی لگا لے گا داڑھی والا اور وہ کہے گا یہ تو میرے لیے جائز ہے، عورتوں والا کام ہے تو کیا ہوا، کیا اسے لگانے سے میں پورا عورت بن گیا؟ نہیں، اس کا وہ ہر کام ایک کام بھی عورت کا اختیار کرنا کہ جو عورت کے لیے خاص ہو، میک اپ یا شرنگار کے طور پر ہو، وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ چند مثالیں حدیث پاک کے اندر دے دی گئیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ اگر مشابہت اس چیز کا نام رکھ دیا جائے کہ پورا بندہ سر سے لے کر پیر تک چینج ہونا چاہیے، تو فرمایا تو ایسے اگر کوئی مرد جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر تلوار لے کے مردانہ لباس پہن کر آئے، لیکن بات کرتے وقت ناک پہ انگلی رکھ کے بات کرے جس طرح زنانہ بات کرتی ہیں، تو اس کا گھوڑے پر آنا، ہاتھوں میں تلوار، لباس مردانہ یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کا ایک عورت والی حرکت سے کہہ دیا جائے گا اس کی عادتیں تو عورتوں والی ہیں۔ یعنی سمجھانے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی زنانہ کام ایک بھی اختیار کرتا ہے نا تو اس کو یہی کہہ دیا جاتا ہے تو عورتوں والی حرکتیں، چاہے اس کے ہاتھوں کا انداز ایسا ہو بات کرنے کا کہ جیسے عورتوں کا ہوتا ہے تو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں والی حرکتیں، لہٰذا مرد کا چٹیا باندھ کر یہ کہنا کہ ہماری تو داڑھی ہے یہ بالکل فرضی اور بھوگس دلیل ہے۔ اسی طرح دیکھیں امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر اس کے 602 کے اوپر فرمایا، یہ ساری حدیثیں بیان کر کے کہ جن کے بارے میں مشابہت ارشاد فرمائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لعنت فرمائی کہ ان عورتوں پر کہ جو مرد کی واضح کو اختیار کریں، ان مردوں پر کہ جو عورتوں کی واضح کو اختیار کریں۔ فرمایا کہ ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ کسی ایک بات کا بھی مرد کو یعنی عورت کی اور عورت کو مرد کی وضع لینی یہ حرام ہے، یعنی کسی ایک بات میں بھی مرد عورتوں والے معاملے کو اختیار کرے یا عورت مرد والے معاملے کو اختیار کرے، ایک بات میں بھی وہ بھی حرام ہے، اور لعنت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی ہے، حتیٰ یہ کہ کوئی پورا سر سے لے کر پیر تک چینج ہو جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ جو ویڈیو کے اندر مسئلہ بتایا گیا سرے سے بالکل باطل، غلط، جھوٹا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عقل سے مسئلہ بیان کرے، یعنی لوگوں کو فتوے دے یا لوگوں کو مسائل بتائے جبکہ وہ اس کا اہل نہ ہو، تو ایسوں کے منہ میں آگ کی لگام، یعنی شریعت کا مسئلہ اپنی عقل سے گھڑ کے بتانا بھی خود میں حرام ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ شریعت کا اور دین کا درد دل میں رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کے اندر یہ پیغام میسج دیتے ہیں کہ شریعت کے معاملے میں لوگوں کو نکھارنے کی، سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں،
اب جب یہ حکم شریعت ان کے اوپر آیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اس سے رجوع یا توبہ کرتے ہیں یا نہیں، یا اس کے اندر کوئی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، یا خاموشی اختیار کر کے گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ دیکھنے کی ہے۔ اب اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیے، چینل ایڈ فری ہے، اور ہماری پلے لسٹ میں انفلوئنسر کے نام سے پلے لسٹ بنی ہے، آپ اس کے اندر ایسے ہی اور انفلوئنسر کا آپریشن بھی دیکھیں گے کہ جنہوں نے قرآن حدیث کی غلط تشریحات بیان کی ہے اور ان کو ایکسپوز کر کے صحیح کیا گیا ہے۔ آپ وہ پلے لسٹ ضرور دیکھیں انفلوئنسر کے نام سے، اور اس کے اندر ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری-hosting.com سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ، اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے .com.in جیسے ڈومین نیم خریدیں، وہ بھی کم پرائس میں۔ آج ہی وزٹ کریں قادری-hosting.com پر۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں تیری باری